بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجرنا من النار۔ اب روزانہ یہ سلسلہ جاری ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، چونکہ یہ سال اموات کا سال رہا اور ہم نے بہت سارے اپنے عزیز و اقارب کو کھویا ہے، سب نے اس سال اس وبا کی وجہ سے۔ تو ایک سوال ذہن میں زیادہ تکرار کے ساتھ آتا ہے کہ انسان جب اس دنیا سے چلا جائے گا اس کے بعد کن کن مراحل سے اس نے گزرنا ہے۔ تو یہی مرحلہ وار آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، اور آپ کی خدمت میں اب تک عرض کیا کہ جب انسان مرتا ہے اس کے فوراً بعد اس کے جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے، پھر عرض کیا جب انسان مرتا ہے اس کے فوراً بعد اس کی روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے، پھر عرض کیا مرنے سے لے کے اس کی روح دوبارہ جب قبر تک پہنچائی جاتی ہے تب تک کا احوال بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ کل یہاں ختم کیا تھا کہ فرمایا، اور احادیث کی روشنی میں اور احادیث کا مفہوم کہ یہ تک بتایا عذاب قبر کے حوالے سے، فشار قبر کے حوالے سے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی اس طریقے سے اپنی انگلیاں دائیں ہاتھ کی اور بائیں ہاتھ کی اس طرح کر کے بتایا کہ اس انداز سے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف ہوں گی قبر میں۔ آج اس کے آگے سنیے کہ یہاں یہ حال ہوگا، آپ نے محاورتاً بھی سنا ہے نا، قبر کا حال تو مردہ ہی جانے ہے۔ تو یہاں یہ عالم ہوگا قبر میں، لیکن اس دوران اس شخص کی چیخ و پکار سننے والا اور اس کی مدد کو آنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہم عام طور پر بھی دیکھیں، ہم بڑی ہی کسی پرآسائش جگہ پر ہوں، یہ تو ہم قبر کی بات کر رہے ہیں نا، اندھیری قبر کی۔ انسان دنیا کی سب سے پرآسائش جگہ پر ہو اور وہاں اسے کوئی بڑی معمولی سے کوئی تکلیف ہو جائے اور وہ کسی کو مدد کے لیے بلائے اور اس سے سوچیے اگلے ایک لمحے میں اندازہ ہو جائے کہ یہاں میری آواز سننے والا کوئی نہیں ہے، میں مدد کے لیے بلاتا رہوں گا کوئی نہیں سنے گا، تو دنیا کی وہ سب سے پرآسائش جگہ بھی اس کو وحشت ناک لگنے لگے گی کہ یار یہاں کوئی میری سننے والا نہیں ہے، یہاں کوئی ہے نہیں میری مدد کرنے والا۔ اور آپ یہاں سوچئے کہ یہ قبر کا حال ہے، چیخ و پکار ہے اور مدد کو آنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب یہ معاملہ فرمایا صرف جسمانی عذاب یعنی پسلیوں کے مل جانے تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ خارجی عذاب بھی ہوں گے، اور وہ ایسے کہ جنہیں سن کے دل دہے جائے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے سب کے ساتھ۔ کچھ کس طرز کے خارجی عذاب بتائیں کہ بتایا اس کے اوپر زہریلے بچھو اور سانپ مسلط کیے جائیں گے، زہریلے بچھو اور سانپ مسلط کیے جائیں گے۔ ایک روایت میں ان کی تعداد 99 تک آتی ہے، 99، اور یہ اژدہے دنیاوی اژدہوں کے مانند ایک منہ نہیں رکھتے ہوں گے، بلکہ بتایا ایک اژدہے کے 70 منہ ہوں گے، ہر منہ کے 7 سر ہوں گے، اور یہ اژدہے قیامت تک اسے ڈستے رہیں گے اور زخمی کرتے رہیں گے۔ اور میں نے بہت پہلے ہی اپنے استاد سے سنا تھا، پھر ابھی تکرار سنی کہ ان کے زہریلے پن کا یہ عالم ہوگا کہ اگر ان میں سے، میں نے ایک استاد سے سنا تھا ان کے زہریلے پن کا یہ عالم ہوگا کہ اگر ان میں سے کوئی اژدہا یا کوئی سانپ کسی سمندر میں ایک دفعہ پھنکار مار دیں تو پورے کا پورا سمندر زہریلا ہو جائے۔ اور اب میں نے یہ پڑھا کہ ان کے زہریلے پن کا یہ عالم ہوگا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک اژدہا زمین پر ایک دفعہ پھنکار مار دے تو قیامت تک زمین پر کبھی کوئی سبزہ نہ ہوگے۔ اللہم اجرنا من النار۔ پھر ادھر یہ اژدہے اس کو ڈس رہے ہوں گے تو ادھر ایک اور عذاب کا فرشتہ بھیجا جائے گا، ایک اور عذاب کا فرشتہ، اور یہ فرشتے کی حیت کیا بتائی؟ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ منکر نکیر، وہ شخص جس کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے ان کے لیے منکر نکیر کیسے ہوں گے، ان کو دکھنے میں کیسے لگ رہے ہوں گے۔ اب آپ اس فرشتے کا عالم سنیے، ایک طرف سانپ بچھو اژدہے کا یہ عذاب جاری ہے، دوسری طرف فشار قبر کا عذاب ہے، اور تیسری طرف ایک اور فرشتہ آئے گا۔ یہ فرشتہ اندھا ہوگا، یہ گونگا ہوگا، یہ بہرا ہوگا، یعنی رحم کی تو کوئی گنجائش ہی نہ ہوگی۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک گرز یا ایک ہتھوڑا ہوگا، وہ ہتھوڑا اتنا بڑا ہوگا کہ اگر اس ہتھوڑے سے کسی بڑے سے بڑے پہاڑ پر چوٹ مار دی جائے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اور پھر وہ فرشتہ پوری قوت سے اس کے سر پر یہ ہتھوڑا مارے گا اور وہ مٹی ہو جائے گا، لیکن لمحوں کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو واپس ویسا ہی بنا دے گا تاکہ تا قیامت یہ عذاب جاری رہے۔ کبھی تفصیل سے عرض کریں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر معراج میں تھے تو ایک گروہ کا یہ عالم دیکھا تھا،
جو مشاہدات معراج ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک ایسا گروہ تھا کہ جس کو اس انداز سے سر پہ گرز مارے جا رہے تھے کہ اس کا پورا سر یا پورے کا پورا جسم ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا، پھر فوراً دوبارہ مجسم انداز میں واپس آ جاتا تھا، پھر یہ عمل دہرایا جاتا تھا اور یہ عمل ریپیٹڈلی جاری رہتا تھا۔ فرمایا یہ عذاب، اس عذاب پر وہ اتنی بھیانک چیخیں مارے گا کہ زمین و آسمان کی مخلوقات اس چیخ کو سنیں گی سوائے جنوں اور انسانوں کے۔ اور ابھی یہ سارا منظر جاری ہوگا کہ ایسے میں آسمان سے منادی ہوگی، ایسے میں آسمان سے آواز آئے گی، بچھا دو اس کے نیچے کیا؟ جہنم کا بستر، اس کے نیچے جہنم کا بستر بچھا دو، یعنی آگ کا بستر بچھا دو، اور اس کے سامنے جہنم کا دروازہ کھول دو، یعنی وہ آگ کے بستر پر تو لیٹا ہی ہو لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے اوپری جسم پر جہنم کی آگ کے شعلے اس کو جھلسا رہے ہوں گے۔ تب اسے جہنم میں ٹھکانہ دکھایا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ ابھی وہ قبر میں ہے لیکن اسے جہنم میں اپنا ٹھکانہ دکھایا جائے گا، بتایا جائے گا کہ اس کے بعد تیرا مستقل ٹھکانہ یہ ہے، اور یہ وہ لمحہ ہوگا جب اس کے یہ بھی بتایا جائے گا کہ قیامت کے دن تو جہنم کے اس ٹھکانے پر ضرور پہنچے گا۔ تب وہ سوچے گا کہ جب اس قبر میں اتنا عذاب ہے تو وہاں جہنم میں کیا عالم ہوگا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب وہ پکارنا شروع کر دے گا، اے اللہ قیامت کبھی نہ قائم ہو، اے اللہ قیامت کبھی نہ قائم ہو، کیونکہ اسے وہاں اس سے زیادہ عبرتناک انجام نظر آ رہا ہوگا۔ بلکہ میرا جی چاہتا ہے اب ہم نے یہ ایک بتایا اور اس کے بعد ایک دوسری صورتحال بھی ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا ان کی قبر کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن سے پہلے محسن صاحب اگر آپ ایک شعر سے والے پڑھ دیجیے پھر ہم آگے اس پہ بڑھتے ہیں۔ قبر میں کرنا محمد کے نظارے ہوں گے، اللہ قبر میں کرنا محمد کے نظارے ہوں گے، حشر تک کیسے میں پھر تنہا رہوں گا یا رب، حشر تک کیسے میں پھر تنہا رہوں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ منگا یا اللہم اجرنا من النار۔ تو قبر میں پوچھے جانے والے ان سوالات ہی کی بنیاد پر آگے کی منازل طے ہوں گی۔ اگر ان سوالات کے جوابات قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے تو نعمتوں، آسائشوں اور آرام کی صورت میں اسی لمحے اس کو قیامت تک نعمتوں کا تحفہ دے دیا جائے گا۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہمارا شمار اس گروہ میں ہو جن کا بھی تذکرہ آ رہا ہے، نہ کہ اس میں جس کا بھی تذکرہ آیا۔ مومن کے پاس منکر نکیر آئیں گے اور اسے بٹھا کر سوال جواب کریں گے، پوچھیں گے تیرا رب کون ہے؟ جواب دے گا اللہ میرا رب ہے۔ سوال ہوگا تیرا دین کیا ہے؟ جواب دے گا اسلام میرا دین ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا کہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے جو بھیجے گئے تھے؟ وہ جواب دے گا وہ اللہ کے رسول ہیں۔ سوال ہوگا تیرا عمل کیا ہے؟ مومن جواب دے گا میں نے قرآن کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی۔ پھر اس کے پاس جب یہ سارے سوالات کے جوابات وہ دے دے گا تو کل آپ کے ذہن میں ہے نا کہ سوالات کے سوالات کل بھی یہی تھے، لیکن جب وہ شخص جوابات نہیں دے پائے گا تو اس کے پاس ایک ہیبت ناک انداز میں ایک اور فرشتہ آئے گا اور جب وہ پوچھے گا کہ کون ہو تم تو بتایا جائے گا میں تمہارے برے اعمال ہوں۔ یہاں پر جب وہ سوالات کے صحیح جواب دے گا تو اب کیا ہوگا؟ اب اس کے پاس بہت حسین، بہت بہترین لباس، بہت بہترین خوشبو سے مہکتا ہوا ایک فرشتہ آئے گا یا ایک شخص آئے گا اور وہ کہے گا خوش ہو جاؤ، اب تم راحت سے رہو، اب تم سکون سے رہو، اب تم چین ہی میں رہو گے، تمہارے لیے نعمتوں سے بھری جنت کی بشارت ہے۔ جس
کی زندگی ہمیشہ کی ہے. یہ شخص اس سے پوچھے گا آپ کی باتیں، آپ کا لباس، آپ کا چہرہ بہت حسین ہے، آپ کون ہیں؟ وہ جواب دے گا میں تمہارا نیک عمل ہوں. تم دنیا میں نیکی کرنے میں جلدی کرتے تھے، تم دنیا میں نافرمانی سے بچتے تھے. اس کے بعد اس سے کوئی اور بات پوچھی نہیں جائے گی. پھر اسے جہنم میں ایک گھر دکھایا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ جہنم کا یہ گھر تمہارے لیے ہو سکتا تھا، لیکن تم نیک انسان تھے اس لیے تمہیں بچا لیا گیا، تمہیں جنت میں گھر عطا فرما دیا گیا. اس گھر کو وہ مومن اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور کہے گا ذرا مجھے چھوڑ دو، مجھے کچھ لمحوں کے لیے چھوڑ دو، میں اپنے گھر والوں کو جو وہاں دنیا میں میرے لیے رو رہے ہیں میں انہیں جا کر خوشخبری دے دوں. تو فرشتے کہیں گے نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، اب تم یہیں ٹھہرو. آپ اندازہ کیجئے نا، ہم میں سے جب کسی کو کوئی خوشی میسر آتی ہے، یا آپ انسانی فطرت کو دیکھ لیجئے، کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے، کسی اس کا بڑا اچھی کوئی پرفارمنس ہوتی ہے، بڑا اچھا کوئی اس کا رپورٹ کارڈ آتا ہے، وہ کیسا دوڑا دوڑا اپنے گھر والوں کو لا کر دکھاتا ہے. تو اندازہ کریں جب ایک مومن، اور اللہ کرے ہمیں یہ مقام حاصل ہو انشاءاللہ، جب وہ اپنی قبر کو حد نگاہ وسیع دیکھے گا، چہاڑ سے اس کو باغات نظر آئیں گے، جنت کی روشنی سے اس کی قبر روشن ہوگی، اور اس کے سامنے پوری مجسم جنت اس کو اپنی قبر کے ایک دروازے سے نظر آئے گی، گویا جیسے وہ جنت کے ہی ایک کمرے میں رہ رہا ہو. تو اس کی خوشی کی کیا انتہا ہوگی. اس لیے کہ مرنے سے پہلے تو جانے وہ کن بیماریوں میں مبتلا ہو، کن دکھوں میں ہو، وہاں تو بس سکون ہی سکون ہوگا. بس اس کی فوری طور پر خواہش ہوگی کاش میری بیوی، میرے بچے، میرے گھر والے جو وہاں رو رہے ہیں ان کو معلوم ہو کہ اللہ نے میرے سارے دکھ دور کر دیے ہیں. پھر معاملہ صرف جنت کے دیکھنے کا نہیں ہوگا، بلکہ اس دروازے سے اس کو وہ عظیم الشان محلات جو کہ ایک عظیم الشان سلطنت کا حصہ ہوں گے، اور وہ سلطنت کس کی ہوگی؟ بھائی وہ سلطنت کسی اور کی نہیں بلکہ اس پوری کی پوری سلطنت کا وہ خود مالک ہوگا. بس وہ قبر سے جنت میں اپنے محلات کو دیکھے گا اور اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا کہ بس وہ اللہ سے دعا کرتے رہے گا یا اللہ قیامت جلد قائم ہو، یا اللہ قیامت جلد قائم ہو تاکہ میں اپنے محلات میں اپنے گھر والوں سے مل سکوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ اس انداز سے کرے انشاءاللہ کہ ہمارا شمار اس گروہ میں ہو. مرنے کے بعد انسان کا جسم، انسان کی روح کن کن مراحل سے گزرتی ہے، قبر کے حالات، اور پھر یہیں سے آگے کیا کیا مراحل ہوں گے کل عرض کریں گے انشاءاللہ.